نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، اسی راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے روزانہ کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ آیت مبارکہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس راہ پر چلنے کی اور اس راستے پر استقامت کی دعائیں کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کی شناخت اور پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سارے ائمہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں آڑے ٹیڑے ترچھے خطوط کھینچے جو اس سیدھے خط کو مس کر کے ادھر ادھر نکل جاتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 154 تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا خط صراط مستقیم میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو اور اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں جتنے راستے ہیں ان پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان میں سے کسی راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں اس سیدھی راہ سے ہٹا دے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے دائیں بائیں کے راستے ہیں ان سب پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، جو صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، میرا راستہ ہے، اور میں اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس بات کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم گمراہی سے اور بھٹکنے سے بچ سکو۔ اللہ اکبر! اللہ کا حکم تو انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ جب یہ فرمائے کہ میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں، وَصَّاكُمْ، وصیت کرتا ہوں تمہیں اس بات کی کہ اس ایک راستے پر قائم رہنا۔ دیکھیے، جس راستے کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ راستہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن اسی راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے آیا ہے، یہی راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید جو راستہ دکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ہدایات دی ہیں، اور ساری زندگی اسی راستے کی طرف انسانیت کو بلاتے رہے، اس راستے کی شناخت اور پہچان کیا ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو اختلاف ہوگا امت کے اندر، وہ گزشتہ امتوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ اور ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس کی کوئی شناخت اور اس کی کوئی پہچان، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، یہی رائے حق پر ہوں گے۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم زندگی میں عقائد رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، عبادات کے طور طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی کہ صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں، سیدھی راہ پر وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہیں۔ جس راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں، صراط مستقیم، شیطان لعین نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو ایک چیلنج دیا ہوا ہے، اور بلکہ اگر صحیح بات کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو نعوذ باللہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، بدبخت۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں ان کو بھٹکاؤں گا، کیسے بھٹکاؤں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ جو صراط مستقیم
جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، میں اس راستے پر خم ٹھوک کر بیٹھ جاؤں گا اور اس راستے سے میں ان کو دائیں اور بائیں ہٹانے کی کوشش کروں گا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ، اب اس پر شیطان خم ٹھوک کر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں دائیں بائیں کے راستوں پر ڈال رہا ہے جو سارے شیطان کے راستے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور پھر کیا کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ بڑی خوفناک بات، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے حملہ آور ہوں گا، میں بائیں سے حملہ آور ہوں گا اور ان میں سے اکثر کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ناشکرہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو توحید کے راستے سے اور صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا، یہ چیلنج ہے اس کا۔ وہ دائیں و بائیں اور آگے اور پیچھے سے حملہ آور ہو رہا ہے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے حملہ آور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں شیطان نے نئے نئے راستے نہ نکال لیے ہوں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اخلاقیات ہوں، جو بھی زندگی کے طور طریقے ہیں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ شیطان نے نئی نئی راہیں پیدا کر دی ہیں اور وہ انسانوں کے اوپر حملہ آور ہو کر ان چیزوں کو جو ہے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان جو ہے اس کے راستے کے اوپر جب وہ چل پڑتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کر کے بتا دیا کہ وہی راستہ صراط مستقیم ہے جس راستے پہ انبیاء علیہ السلام چلے، جس راستے کی طرف قرآن نے دعوت دی اور جس راستے کی طرف میں بلاتا ہوں، وہ وہی راستہ ہے جس پر صحابہ کرام ساری زندگی چلتے رہے۔ صحابہ کے ایمان کو، ان کے دین کو سوٹی قرار دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ جو ہدایت یافتہ صحابہ کرام ہیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے، فرمایا ویسا ایمان لاؤ، ویسا عمل کرو، ویسا راستہ اور طریقہ اختیار کرو، محبت کے وہ طور طریقے اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیے، تو یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے، تب تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا عقیدہ اور کوئی ایسا عمل داخل نہ ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔